الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست برادرم محترم محمد امین مصطفی صاحب نے اپنی اہلیہ مرحومہ کے اصال ثواب کے سلسلہ کے اندر منعقد کی ہے، اور اس کی آج کی اس بابرکت نشست کا ایک حوالہ ان کے برخودار کی آمین کی بھی نشست ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور بالخصوص جو بیٹا کتاب رحمت قرآن مجید کے نور سے فیض یاب ہوا، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تادم آخر اس کی حفاظت کا نور نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ
صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے، یقین جانی ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کہ مجھے یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے، اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یار ماں راضی ہونا، رب جنتوں میں بھی نبیوں کا ساتھ عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ آج کی اس نشست سے یہ 3 باتیں بطور سبق ہم اپنی زندگی میں شامل کرنے کا عہد کر کے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات،
کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائیں تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کروائیں، تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائے؟ یقیناً یہ باعث برکت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن روزانہ تو آپ اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، اور دعا سال بعد تو نہیں کرنی چاہیے، دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، بلکہ دن میں کئی مرتبہ کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات انسان نے کسی کو کیا بلانا، خود بھی دعا کرنا بھول جاتا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے، بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز، 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 آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے، 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے، ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ جس گھر میں ایک شخص بھی اٹھ کر مصلی بچھانے کے لیے تیار نہیں، وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے۔ خدا را بڑی سنجیدگی کے ساتھ انگلی پکڑ کر اپنی اولادوں کو مصلی پہ کھڑا کر، یقین جانیے بہت بڑی غفلت ہے، اور بہت کچھ آپ اپنی اولاد کو دینا چاہیں، بڑی اچھی بات، آپ ان کے لیے کاروبار سیٹ کریں، آپ ان کے لیے پلاٹ خریدیں، آپ ان کے لیے جائیداد بنائیں، بڑی اچھی بات، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو سب سے قیمتی تحفہ آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ اپنے رب کا تعلق ہے جو ہم دے سکتے ہیں۔ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا رب موجود ہے اور ہمیں اس کے حضور جھکنا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی ساری اولادیں 5 وقت کی نمازی ہیں، بڑے خوش بخت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں رب کے حضور جھکنے کا مزاج جانتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یار ان کی قبروں میں تو اصالے ثواب کے رش نہیں لگے ہوں گے، کبھی فرشتے کہیں گے ابھی تیرے بیٹے نے ظہر کا مصلی بچھایا تھا، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے، کبھی کہا جائے گا ابھی تیری بیٹی نے مغرب کا مصلی بچھایا تھا، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے، اور کبھی شاید یہ کہا جائے آج کرم دوبالا اس لیے ہے کہ بیٹا صبح تہجد میں بھی اٹھا تھا، سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا۔ یہ کرنے کا عمل ہے، اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، یہ انگلی پکڑ کر ہم کھڑا کریں۔ اس بات میں اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ جو بیٹا ساری زندگی قرآن کو پڑھ کر اپنے سینے میں محفوظ کرے گا، اس کے لفظ لفظ کی روشنی اس کی ماں کی قبر میں اجالا کرے گی۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم اولاد کو تربیت پہ کھڑا کریں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر اپنی اولاد کو کاروبار بھی سکھائیں تو 2 چیزیں ان کی روحوں میں اتارتے ہیں۔ ایک تو ان کو بتائیں بیٹا 100% سچ کا کاروبار کرنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، فراڈ نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اور دوسرا ان کو کہنا کہ دیانت داری کے ساتھ کرنا۔ یہ 2 خوبیاں، امانت داری اور صداقت، یہ ان کی روح میں اتار دیں۔ بیٹا تاجر ہی بنے، کوئی بات نہیں،
لیکن دو خوبیاں آپ کو خود یقین ہو، میرا بیٹا دکان پہ جھوٹ نہیں بولتا، آپ کو خود یقین ہو یہ پوری امانت داری کے ساتھ لین دین کے معاملات کرتا ہے، آپ نے بیٹے کو تاجر بنایا، کروڑوں کمائے، اربوں کمائے، خربوں کمائے، لیکن دو خوبیاں آپ نے حضور علیہ السلام کی سنت کی اس کی روح میں اتار دی۔ تو سنیے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان، میرے آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، فرمایا سچے اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو مجھے بتائیں جن ماں باپ کا بیٹا انبیاء کی صف میں ہوگا ان کا چہرہ بھی تو دیکھنے والا ہوگا، تو ہم اپنی اولادوں کو نیکی کے راستے پر، ہدایت کی راہوں پہ، یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری، ہمیں اس پر محنت کرنا ہے، اس پر کوشش کرنا ہے، اس پر اپنا وقت منظم کرنا ہوگا۔ دیکھو ہو سکتا ہے ہماری اولادیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آ کے سلام بھی نہ کر سکے، ہو سکتا ہے وہ کاروبار دنیا میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ ان کو وقت ہی نہ ملے کہ وہ آ کر قبر پہ سلام بھی پیش کر سکے، ان کو آنا چاہیے، اس کی الگ برکت، لیکن ہو سکتا ہے بیٹا بیرون ملک چلا جائے، سال کے بعد بھی آ کے ماں باپ کو سلام نہ پیش کر سکے۔ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، جیسے بیٹا دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھائے گا اور ہاتھ باندھ کر عرض کرے گا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کر عرض کرتا ہے کہ مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے، پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا اور عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے رسول پہ سلام بھی ہو۔ اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں ہمیں یاد کیا، تو نے تسبیح و تحمید کے ساتھ ہماری تعریفیں کی، تو نے گھٹنے بچھا کے پلکیں جھکا کے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا، بتا تو صحیح تو چاہتا کیا ہے؟ کہاں سے چلا پاک بدن، پاک لباس، پاک جگہ، اور پھر تو قبلہ رخ ہو کر ہمیں یاد کرتا رہا، کبھی ہمارے نبی پہ درود، کبھی ہمارے رسول پہ سلام، تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ پلکیں بچھا کر گھٹنے جھکا کر آخری ایک جملہ عرض کرتا ہے کہ مولا کوئی سوال نہیں، بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ مجھے بتائیں اس دعا کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور بیٹا جو ہے وہ جو مرضی کرے، اگر آپ نے اس کو 5 وقت کا نمازی بنایا، اللہ اکبر، ہر رکعت جب اس کی مکمل ہو رہی ہے نماز کی اور وہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ سوال رب کی بارگاہ میں رکھتا ہے کہ مالک میرے ماں باپ کو تو معاف کر دے، ان کو تو بخش دے، تو یہ وہ عمل ہے جس پر مجھے اور آپ کو کوشش کر کے اپنی اولادوں کو کھڑا کرنا ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، دوسری چیز جو علماء نے لکھی، کہاں ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، اور باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا ہے، بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ ہمیں رشتہ داریاں جوڑنے کی ویسے بھی تاکید کی گئی، فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ میں اور آپ اس پہ غور کریں، آج خاندان ٹوٹ گئے، برادریاں ٹوٹ گئی، رشتے ٹوٹ گئے، ہر شخص کہتا ہے میں تو اپنے گھر سے کھاتا ہوں، مجھے کس کی پرواہ ہے؟ صاحب ہر کوئی اپنے گھر سے کھاتا ہے، لیکن جس رسول کو ہم نے اپنا امام و مقتدا تسلیم کیا، جس دین کو ہم نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا، وہ دین کہتا ہے اگر رشتہ داریاں توڑو گے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، تمہیں رب کا قرب نہیں ملے گا اگر تم خاندان کو توڑنے والے، اگر تم بھائیوں میں نفرت کے بیج بولتے ہو، اگر تم جو ہے وہ بہنوں کو لڑاتے ہو،
تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم جنت کے مسافر نہیں بن سکتے. ہمیں کہا گیا جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات، ہمیں تو کہا گیا وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے. دیکھو 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں یہ لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں. ہمیں درگزر کرنے کا حکم دیا گیا، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے، صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجیے، آگے بڑھ کر محبت کا دیپ روشن کیجیے اور پیار کی شمع جلا کر خاندان کو، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے. یہ وہ رشتے ہیں جن کے بارے میں کل ہم سے پوچھا جائے گا. وقت سمٹ گیا. تیسری بات علماء نے لکھی کہ ماں باپ فوت ہو جائے تو جو نیکی کا عمل دنیا میں وہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن، کسی مسجد، مدرسہ یا ہاسپٹل میں فنڈ پہنچاتے تھے، تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو آپ کے وہ حاجی سب کرتے تھے کل سے آپ نہ آنا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے. اور یقین جانیے نیکی میں بڑی طاقت ہے. نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے. نیکی میں بڑی طاقت ہے. نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکو، تمہارے پاس تازہ کھجور نہیں ہے، ایک کھجور ہے اور وہ بھی خشک ہو چکی ہے، فرمایا اتنا صدقہ بھی کر دو، اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، اس ایک کھجور کا صدقہ وہ تمہیں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. ایک کھجور قبول ہو گئی، اتنا بڑا انعام ہے. تو ہمیں نیکی کی راہ کا خود مسافر بنا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اور اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نیکی کرنے لگے، فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرے اور سب جتنا اجر اس پہلے شخص کو بھی عطا کرے گا. کیوں؟ اس نے نیکی کی بنیاد رکھی. تو آج یہ ماہ ربیع الاول شریف ہمارے پاس قریب آن پہنچا. ہم ابھی سے اپنے گھروں میں چراغاں کریں، محبت کے دیپ جلائیں، بچوں کو بٹھا کے ہاتھوں میں تسمیاں پکڑا کر سونے محمد پہ درود پڑھنا سکھائیں. یہ کرنے کا کام ہے. دیکھو اگر آج ہمارے بڑوں نے ہم تک یہ ورثہ پہنچایا اور محنت کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ دین ہے اور تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو ہم کو نیکی کی بنیاد رکھنی چاہیے تاکہ کل ہماری نسلیں فخر سے کہیں کہ یہ درس قرآن مجید میرا باپ کرواتا تھا، آج کے بعد میں کرواؤں. یہ حضور کا میلاد میری والدہ کرواتی تھی، آج کے بعد یہ سعادت میں حاصل کروں. تاکہ نسل در نسل یہ ورثہ آگے منتقل ہو. ورنہ جو حالات بنے پڑے ہیں، اگر ہم یہ دین اپنی اولادوں کی طرف منتقل نہیں کرتے، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے. میں نہیں کہتا آپ کاروبار نہ کریں، بہت اچھی بات ہے آپ خود کاروبار کریں، بڑی اچھی بات ہے آپ کو اپنی معیشت کو استحکام دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آنے والے دور کے فتنوں کو دیکھتے ہوئے اپنی نسل نو کے دین کی حفاظت کرنی. ورنہ جو حالات بنے پڑے ہیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں. یعنی اس سے آگے اور کیا ہونا ہے کہ بے حیائی سر عام اس کے بل پاس کیے جائیں اور جو ہے وہ لوگوں کو بدکاری کی دعوت دی جائے اور جو ہے وہ اقتدار کی مسندوں پر بیٹھے ہوئے عیاش لوگ جو ہے وہ غفلت کا جو ہے وہ ان کی ڈنڈورا پیٹا جائے. تو اس وقت جو ہوائیں چل رہی ہیں یہ انتہائی فتنے کی. بعض اوقات ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو وہاں ہوا ہے، ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے بچے تو ٹھیک ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب طوفان آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا آگے کس کا مکان. اس وقت جو ہوائیں چل رہی ہیں بے حیائی کی، بے پردگی کی، بد تہذیبی کی، گندگی کی، غلاظت کی، مت خیال کیجئے کہ وہ کسی کو معاف کرے گا. سادہ سی مثال دے دو. کسی دور میں وہ چکی چلا کرتی تھی جس کے نیچے والا پارٹ جو ہے وہ ساکن ہوتا تھا اور اوپر والا متحرک ہوتا تھا. دانے ڈالے جاتے تھے اور پھر اس چکی کو گھمایا جاتا تھا. جتنے دانے چکی کے 2 پارٹ کے درمیان آتے، چکی ان کو پیس کے رکھ دیتی، دانا وہی بچتا تھا جو کلی کے ساتھ لگ کر بیٹھتا تھا. آج جو بدتمیزی کی، بے حیائی کی، گندگی کی اور غلاظت کی ہوائیں چل رہی ہیں وہ معاف کسی کو نہیں کریں گے صاحب.
بچے گا وہی جس کے ہاتھوں میں دامن حضور کا ہوگا، بچے گا وہ جس کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا، بچے گا وہ جس کی اولاد کے پاس حضور علیہ السلام کا دین ہوگا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو آج ہی، یہ کبھی باتیں ہم سنتے تھے کہ مغرب کے کسی حصے کے اندر یہ بات ہوئی کہ جو ہے وہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ رشتہ قائم کر لے، یہ ہم کبھی سنا تھا۔ کبھی ہمیں قرآن نے کہا تھا کہ ایک دھرتی پر ایک ایسی قوم گزری ہے جس کو قوم لوط کے ساتھ کہا گیا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا جب انہوں نے شریعت کی حدود کو پھلانگا اور دین رسول کا تماشا اور تمسخر اڑایا۔ تو قرآن نے ان لوگوں کی کہانی بطور عبرت ہمیں سنائی۔ اور کبھی ہم سنتے تھے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص ایسے بھی سوچتا ہے کہ جو انسانی فطرت ہے، قدرت کا جو بنایا ہوا نظام ہے، اس سے ہٹ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن کبھی ہم سنتے تھے، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ تو بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کر دین رسول سکھانا ہوگا اور اپنی ذمہ داری اور اپنے احساس ذمہ داری کو اجاگر کرنا ہوگا، چونکہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، اور اگر یہ نہیں بچتا تو پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ خدا را میں اور آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنی اولادوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے اخلاق، ان کے عقائد، ان کے نظریات جو ہے دین کی حدود کے مطابق پروان چڑھیں، تاکہ کل کو وہ ہمارے لیے توشہ آخرت بنے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے محترم برادرم محمد امین مصطفی صاحب کو، کہ جن کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا شرف عطا کیا اور سعادت حفظ عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ تادم آخر حافظ صاحب کو قرآن مجید کی تعلیمات کا پاس اور لحاظ اور عمل پیرا ہونے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ یقیناً اس موقع پر وہ اساتذہ کرام بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ ادارہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے، جس کی بدولت آج یہ شرف سعادت، شرف حفظ جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات مرحومہ ماں جی کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔